اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن يعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن يعمل مثقال ذرة شرا یرہ۔ کل جمعۃ المبارک کے موقع پر سورۃ الزلزال کا ترجمہ اور اس کے متعلق کچھ باتیں بیان ہوئی تھیں۔ ان میں سے یہ جو آخری والی دو آیاتیں ہیں، وقت کے ختم ہونے کی وجہ سے ان کے متعلق کچھ باتیں باقی رہ گئی تھیں، ان کا کچھ خلاصہ گزشتہ درس کے اندر آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا۔ یہ جو دو مبارک آیاتیں سورۃ الزلزال کی آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 اتنی اہم ترین اور اتنی بہترین اور مبارک آیات ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دو آیات مبارکہ کے متعلق فرمایا کہ هذه الآیت الجامعۃ الخاصہ، کہ یہ آیات جامعہ بھی ہیں اور منفرد بھی ہیں، خاص بھی ہیں۔ جامع بئی اعتبار ہیں، اگر کسی انسان کے دماغ کے اندر فقط اس بات کا دھیان رہے جو ان آیات مبارکہ میں بیان ہوئی ہے، اس انسان کو الگ سے کسی اور چیز کے ذریعے سے متنبع کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور خاص اس اعتبار سے ہے کہ اگر انسان دیکھا جائے، انسان دیکھے اگر تو دنیاوی زندگی کے اندر یا تو وہ نیکیوں کا کام کرے گا یا وہ برائیوں کا کام کرے گا۔ اگر یہ بات اس کے دماغ کے اندر ہو تو یہ دو آیات ہی ایسی ہیں جو انسان کو باقی تمام تر تعلیمات سے بے نیاز کر دیتی ہیں، اور ان دو آیات کا معنی اور مفہوم دماغ میں ہونے کی بنیاد پر انسان کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ چنانچہ گزشتہ کل والے درس میں آپ کے سامنے بیان ہوا، حضرت اسرافیل علیہ السلام جو دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے اور مردے قبروں سے اٹھیں گے زندہ ہو کر، اور میدان حشر کی طرف ان کو ہنکا کر لے جایا جائے گا۔ ایک آواز پر سارے کے سارے لبیک کہتے ہوئے اس فرشتے کے پیچھے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اور اس کے ضمن میں فرمایا کہ وہاں پر جمع کرنے کا مقصد لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ لوگوں کو ان کے کیے گئے اعمال کو دکھایا جا سکے۔ اب وہاں پر جو اعمال دکھائے جائیں گے اس کا دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے 15ویں سپارے کے اندر فرمایا کہ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن ہم ان کے لیے نامہ اعمال یعنی اعمال نامہ یا اعمال نامے والی کتاب کو رکھیں گے، اور وہ ایسی کتاب ہوگی اس کے اندر کھلے عام ہر انسان اپنے اعمال کو پڑھ سکے گا، دیکھ سکے گا۔ دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی چٹا ان پڑھ بھی ہے، لیکن کل قیامت والے دن جب اس کا اپنا نامہ اعمال کھلے گا، اس موقع پر انسان آسانی کے ساتھ اپنے نامہ اعمال کو پڑھ سکے گا۔ تو لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اللہ کی ذات جو ہے وہ نامہ اعمال سامنے کر دے، اور ہر بندہ اس نامہ اعمال کے اندر اپنے کیے ہوئے اعمال کو، بھلے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، خود اپنی نگاہوں کے ساتھ دیکھ لے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر اپنا 17ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم کل قیامت والے دن میزان کو، ترازوں کو قائم کریں گے اور اس کے ذریعے سے عدل و انصاف والا معاملہ کریں گے۔ اب جب انسان کو وہاں پر بلایا جائے گا تو وہاں پر انسان اپنے اعمال کو دیکھے گا، اچھائی والے اعمال ہوں گے یا برائی والے اعمال ہوں گے۔ ان اعمال کو دیکھ کر انسان خود بخود اپنے دماغی اعتبار سے، دل کے اعتبار سے خود ہی فیصلہ کر دے گا، خود ہی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گا، آیا میں سزا کا مستحق ہوں یا میں انعام کا مستحق ہوں۔ کسی کو بولنے کی یا کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی بات کو بیان کیا گیا کہ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لے یا اپنے اعمال نامے کو خود دیکھ لے اور پھر خود ہی تو فیصلہ کر دے۔ گویا کہ آج کے دن اللہ میاں کو یا فرشتوں کو یا نبیوں کو یا کسی اور کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ تیرے اعمال نامے کے اندر موجودہ تمہارے جتنے بھی اعمال ہیں، تمہارے دل کے اندر وہ صلاحیت اللہ نے پیدا کی ہے، تم خود فیصلہ کر پاؤ گے کہ میرے یہ اعمال
مجھے دائیں طرف لے کر جانے والے ہیں یا بائیں طرف لے کر جانے والے ہیں۔ چنانچہ وہاں پر پہنچنے کے بعد جب انسان اپنے اعمال کو دیکھے گا تو اس کے ضمن میں ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی کا معاملہ کیا، اس سارے کے سارے منظر نامے کو دنیا کے اندر بیان کر دیا کہ اٹھنے کے بعد جو وہاں تک جانا ہے وہ 3 شکلیں ہوں گی۔ پہلی شکل یہ ہے کہ سواری پر بیٹھ کر جائیں گے، دوسری شکل یہ ہے کہ پیدل گرتے پڑتے ہوئے جائیں گے، اور تیسری شکل یہ ہے کہ منہ کے بل ان کو گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو گویا کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر یہ بات بتلانے کا مقصد کہ تمہارے اپنے اوپر ہے کہ تم کون سی ٹولی میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہو گے۔ آیا وہ ٹولی جو سواری پر سوار ہو کر اپنا نام اعمال وصول کرنے کے لیے جائے، یا وہ ٹولی جو پیدل جائے، یا وہ ٹولی جو چہرے کے بل گھسٹ گھسٹ کر جائے۔ اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر وہ سارا منظرنامہ بیان کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ جو بندہ بھی نیکی کا کام کرے گا وہ ضائع نہیں ہوگی، اور جو بندہ بھی برائی کا کام کرے گا وہ بھی ضائع نہیں ہوگی۔ اس مبارک آیت کو پیغمبر نے کہا یہ جامع ہے، یعنی کہ اگر ایک بندے کے دماغ میں فقط یہی آیت رہتی ہے تو وہ انسان کبھی بھی نیکی سے پیچھے نہیں ہٹے گا، نیکی کے موقع کو ضائع نہیں کرے گا اور برائی کی طرف جائے گا نہیں۔ اگر وہ نیکی کرے گا، اگر یہ آیت اس کے دماغ میں ہوگی تو نیکی کے متعلق اس کا دماغ یہ کہے گا یہ نیکی بھی مجھے کل قیامت والے دن اپنے نامہ اعمال کے اندر نظر آئے گی۔ اگر وہ گناہ کرے گا تو گناہ کے موقع پر گناہ کے متعلق اس کے دماغ میں خیال آئے گا یہ گناہ بھی مجھے کل وہاں پر نظر آئے گا۔ اگر دماغ میں ہوگا کہ مجھے گناہ نظر آئے گا تو توبہ کرنے کا موقع مل جائے گا۔ چنانچہ اس کے ضمن میں نے آپ کے سامنے گزشتہ کل بیان کیا کہ سرکار دو عالم سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو حقیر سمجھ کر مت چھوڑو، مطلب کسی بھی نیکی کو حقیر مت جانو۔ جو نیکی ہے وہ نیکی ہے، جو نیکی ہے وہ نیکی ہے، جو نیکی ہے وہ وہاں پر نظر آئے گی، وہ وہاں پر نظر آئے گی۔ اگر وہ نیکی نہ ہوتی اسے نیکی کے خانے میں رکھا نہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی کرو گے وہاں پر دکھے گی، بس اتنی بات ہے۔ گویا کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ ہم نیکیاں کریں، نیکیوں کے سائز کو نہ دیکھیں، نیکیوں کے سائز کو نہ دیکھیں، نیکیوں کی کثرت کو نہ دیکھیں، بلکہ جب کبھی بھی نیکی کا موقع آئے ہم نیکی کر گزریں، نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ اس کے ضمن میں گزشتہ کل آپ کے سامنے واقعہ بیان ہوا، ایک بندے نے نیت کی آج رات کو میں صدقہ کروں گا۔ کیا نیت کی تھی؟ آج رات کو میں صدقہ کروں گا۔ چنانچہ اس نیت کی بنیاد پر صدقے کی رقم لے کر رات کی تاریکی میں ایک بندے کو فقیر اور مسکین جان کر اس کے ہاتھ میں دے دیا اور واپس آ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ لیکن صبح ہوئی تو پتہ چلا رات جس کے ہاتھ میں صدقے کی رقم دی تھی وہ مالدار تھا۔ وہ کیا تھا؟ مالدار تھا۔ اب اس بندے نے جس نے صدقہ کیا، اس نے واویلا نہیں مچایا، اس نے کیا کہا؟ خدایا تیرا شکر ہے تو نے مجھے صدقے کی توفیق دی۔ صدقے کی، کیونکہ صدقہ ایک نیکی ہے اور نیکی اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے صدقے کی توفیق دی، خیر رات جو ہوا سو ہوا، آج رات کو میں دوبارہ صدقہ کروں گا۔ اگلی رات دوبارہ صدقے کے پیسے لے کر نکلا، ایک عورت کو دیکھا فقیر ہے، مسکین دکھ رہی تھی، اس کے ہاتھ میں جا کر تھما دیے۔ صبح کی تاریکی میں پتہ چلا وہ عورت تو بدکارہ تھی، زانیہ تھی، اس کے ہاتھ میں جا کر پیسے تھما دیے۔ پھر کہا خدایا تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ کی شان یہ، پھر کہا آج کی رات میں پھر صدقہ کروں گا، چونکہ نیکی ہے نا، ارادہ کر لیا۔ اللہ نے رات کو پھر توفیق دی، وہ رقم لے کر گیا اور ایک چور کے ہاتھ میں دے کر واپس آ گیا، پتہ نہیں چلا رات کو۔ اگلے دن پھر پتہ چلا۔ اب جب 3 دن صدقہ کر لیا، اور انسان کی ایک گنجائش ہوتی ہے، تینوں دن گویا کہ اگر ظاہراً دیکھا جائے اس کا صدقہ ضائع ہو گیا، مالدار پر صدقہ لگتا نہیں ہے،
بدکارہ پر صدقہ لگتا نہیں ہے، چور پر صدقہ لگتا نہیں ہے، لیکن کیا ہوا؟ اس کی نیک نیت ہی تھی نا۔ تیسرے دن ہمت ہار کر دعا مانگی، اے اللہ تیرے فضل سے، تیری توفیق سے میں نے پہلے دن صدقے کی رقم نکالی، مالدار کے ہاتھ میں چلی گئی، دوسرے دن نکالی بدکارہ کے ہاتھ میں چلی گئی، تیسرے دن نکالی چور کے ہاتھ میں چلے گی۔ اے اللہ میں امید کرتا ہوں کہ میرا یہ دیا جانے والا صدقہ جو تیری توفیق کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے، یہ جن جن کے ہاتھ میں پہنچا ہے ان کی زندگیوں کے اندر تبدیلی لائے گا۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں افراد کی زندگیوں کو بدل ڈالا۔ وہ جو مالدار تھا کل تک وہ غریبوں کو گھاس نہیں ڈالتا تھا، اس صدقے کی رقم کو لینے کے بعد اس کے دل کی دنیا بدل گئی اور وہ غریبوں کے حقوق ادا کرنے والا بن گیا۔ وہ جو بدکارہ تھی، زانیہ تھی، صدقے کی رقم کی برکت سے اس نے بدکاری سے توبہ کر لی، اور جو چور تھا اس صدقے کی رقم کی برکت سے اس کی چوری والی زندگی کو اللہ نے تبدیل کر دیا۔ اب بظاہر دیکھیں اس بندے کا عمل تھا، اللہ نے ضائع نہیں کیا، اللہ نے ضائع نہیں کیا۔ اس کی 3 نیکیاں تھیں، 3 نیکیوں کی بنیاد پر اللہ نے 3 زندگیوں کو تبدیل کیا۔ اب یہ 3 نیکیاں جب 3 زندگیاں تبدیل کر سکتی ہیں تو سوال یہ ہے کہ 3 نیکیاں کرنے والے کا اللہ کا کیا مقام ہوگا، میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یار یہ سمجھ میں، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی نیکی ہو اس نیکی کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ آپ اور میں بچپن سے ایک واقعہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب کا منظر ہوگا، ایک بندے کے پاس 99 نیکیاں ہوں گی۔ کتنی نیکیاں ہوں گی؟ 99 نیکیاں ہوں گی۔ ایک نیکی مزید اس کو چاہیے ہوگی جنت میں جانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کیا فرمائے؟ جاؤ ایک نیکی تلاش کر کے لے آؤ، 100 کا کوٹا پورا ہوگا تمہیں جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ تو وہاں سے پلٹ کر امید کس سے ہوگی؟ اپنی ماں سے۔ وہ ماں کے پاس آئے گا، باپ کے پاس آئے گا، بیوی کے پاس آئے گا، رشتہ داروں کے پاس آئے گا، دوست یاروں کے پاس آئے گا، لیکن کوئی ایک بھی ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ نا امیدی ہو گئی، پریشانی ہوگی۔ اس پریشانی کے عالم کے اندر وہ بندہ ایک نیکی کی تلاش میں میدان محشر کے اندر چکر لگائے گا۔ آگے جا کر دیکھے گا ایک بندہ اور کھڑا ہے جو اس سے بھی زیادہ پریشان ہے، وہ اس سے پوچھے گا بھائی اب کیوں پریشان ہو؟ تو یہ کہے گا 99 پوری ہیں، ایک نیکی کی ضرورت ہے جنت میں جانے کے لیے۔ وہ بندہ کہے گا کہ میرے نامہ اعمال کے اندر صرف ایک نیکی ہے۔ کیا ہے؟ صرف ایک نیکی ہے، اور وہ ایک نیکی مجھے جنت میں لے جانے کا سبب نہیں بن سکتی۔ چلو تمہیں ایک نیکی کی ضرورت ہے، میری نیکی تم لے لو، تمہارا بھلا ہو جائے گا، میرا تو جو ہونا ہے وہ تو ہوگا۔ یہ بندہ 99 نیکیوں والا اس ایک نیکی کو لے کر 100 کا کوٹا پورا کر کے اللہ میاں کے سامنے جا کر رپورٹ پیش کرے گا کہ اب میرے لیے داخلہ یقینی ہے۔ اللہ کی ذات کو باوجود کہ معلوم ہے، پھر بھی اللہ پوچھیں گے آج کے دن میدان محشر کے اندر کس نے سخاوت کا مظاہرہ کیا؟ تو کہا جائے گا خدایا وہ فلاں بندہ، اس کو بلوایا جائے، اس کو بلوایا جائے گا۔ اب اس بندے کے پاس صرف ایک نیکی، کنفرم جہنم میں جانا ہے، لیکن اس ایک نیکی کا فائدہ کیا ہوا؟ اس ایک نیکی کو اٹھا کر دوسرے بندے کو دیا، وہ تو ویسے جنتی بن گیا اور یہ کنفرم جہنمی بن گیا، لیکن اس ایک نیکی کو دینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کو بھی جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ ایک نیکی جناب، کیا ایک نیکی ہے؟ تو اگر نیکی ہوگی، اب اس میں نیکی کی بات یہ نہیں ہے کہ وہ نیکی بڑی کی تھی یا نیکی چھوٹی کی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا حدیث مبارکہ کے اندر پچھلی امتوں کے ایک بندے کا واقعہ بیان کیا، مشہور ہے کہ جنگل کے اندر ہے بندہ، مسافر ہے، پیاس لگی، کنویں پر گیا، پانی پیا۔ تو پانی پینے کے بعد اس زمانے کے اندر جب پانی وغیرہ نکالتے تھے تو جو کنویں کی منڈیر ہوتی ہے وہ جگہ پر پانی گرتا ہے، وہ جگہ گیلی ہوتی ہے، اور عام طور پر جانور وہاں پر آ کر اس کیچڑ، جو گیلا کیچڑ ہوتا ہے، اس میں زبان مار مار کر اپنی پیاس کو بجھاتے ہیں۔ اپنی پیاس کو کیا کرتے ہیں؟ بجھاتے ہیں۔ تو اس بندے نے دیکھا ایک کتا وہاں پر آیا،
کیا آیا؟ ایک کتا وہاں پر آیا اور وہ زبان مار مار کر چاٹ رہا تھا. اس بندے کو اس کتے کی اس حالت پر ترس آیا کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق اور میں بھی اللہ کی مخلوق. وہاں پر ڈول نہیں تھا. حدیث پاک کے مطابق اپنا موزہ نکال کر وہ کنویں کے اندر گیا, پانی نکال کر کتے کو پلایا. فشکر اللہ فغفر لہ, اللہ نے اس بندے کے اس عمل کی قدردانی کی اور اسی عمل کی بنیاد پر اللہ نے اس بندے کی مغفرت فرما دی. آ رہی سمجھ میں؟ بعض روایات کے اندر عورت کا ذکر آتا ہے, بعض روایات کے اندر مرد کا ذکر آتا ہے. البتہ کتابوں میں آتا ہے اس بندے کی ٹوٹل زندگی بدکاری والی تھی. کون سی والی تھی؟ بدکاری والی تھی. لیکن وہ ایک نیکی کام آ گئی کہ نہیں آئی؟ اس بنیاد پر رسول اکرم سب کہتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی نیکی ہے. نیکی کیا ہے؟ نیکی ہے. نیکی ضائع نہیں ہوتی, نیکی ضائع نہیں ہوتی. اب ایک بات یہ ہو گئی. اگلی بات یہ سمجھیے کہ ایک ہے اللہ کی رحمت, ایک ہے اللہ کی رحمت اور ایک ہے اللہ کا قانون. ایک ہے اللہ کی رحمت اور ایک ہے اللہ کا قانون. ایک ہے اللہ کی رحمت اور ایک ہے اللہ کا قانون. اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے سارے کافروں کو اٹھا کر جنت میں ڈال دے, ہم اللہ میاں سے شکوہ شکایت نہیں کر سکتے. سارے مسلمانوں کو اٹھا کر اللہ جہنم میں ڈال دے, اللہ کی مرضی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی رحمت ہے اور ایک طرف اللہ کا قانون ہے. قانون کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بندہ جنت میں جائے گا یا بخشش کا مستحق ہوگا کہ جو بندہ اللہ کے بھیجے ہوئے احکامات اور پیغمبر کی بیان کردہ تعلیمات پر 100% عمل کرے گا. یہ ہے قانون. اور ایک ہے رحمت. یہ جو کتے والا واقعہ ہے یہ اللہ کی رحمت ہے. یہ کیا ہے؟ اس کو کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ جی بس ساری زندگی جو بھی انسان کام کرے, ایک کتے کو پانی پلا دو اللہ معاف کر دے گا. نہیں, اللہ معاف کر دے گا, اللہ سے معافی کی امید رکھ سکتے ہیں, لیکن اللہ اس عمل کی بنیاد پر کرے گا یہ کوئی کنفرم نہیں ہے. ہمارے لیے اس کے اندر پیغام کیا بھیا کہ نیکیوں کے مواقع کو تلاش کیا جائے اور مواقع کو تلاش کرنے کے بعد نیکیوں کو سر انجام دیا جائے اور نیکیوں کو سر انجام دینے کے بعد نیکیوں کو بچایا جائے, نیکیوں کو بچایا جائے. ٹھیک ہے, 12واں سپارہ سورہ یوسف کھولیں, اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں عمران خان؟ ان الحسنات یذہبن السیئات. نیکیوں کا فائدہ کیا ہے؟ نیکیاں کرتے رہو, گناہ نیکیوں کی وجہ سے خود بخود بھاگتے رہیں گے. ٹھیک ہے, ہم ایک مرتبہ کہتے ہیں اللہ اکبر, کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. شیطان کمر موڑ کر اور وہ ڈس ڈس کرتے ہوئے بھاگتا ہے کہ نہیں بھاگتا؟ یہ نیکی کی خاصیت ہے نہیں. کیوں؟ شیطان علامت ہے گناہ کی. شیطان کس کی علامت ہے؟ شیطان کس کی علامت ہے؟ شیطان کس کی علامت ہے؟ گناہ کی. اور فرشتہ کس بات کی علامت ہے؟ نیکی کی. ٹھیک ہے, اب میں اور آپ اگر اپنے گناہوں سے نہیں رک سکتے, طبعی تقاضے, بشری تقاضے, نفسانی تقاضے, شہوانی تقاضے نہیں رک سکتے, چلتے رہیں, ساتھ میں نیکیاں کرتے رہیں. یہ قرآن کا حکم ہے کہ نیکیاں برائیوں کو بھگا دیتی ہیں. شیطان علامت ہے گناہ کی. اللہ اکبر کے کہنے پر شیطان بھاگتا ہے کہ نہیں بھاگتا؟ حالانکہ اللہ اکبر کے کہنے پر کتنے سیکنڈ لگیں گے؟ زیادہ سے زیادہ 2 سیکنڈ لگ گئے, 3 سیکنڈ لگ گئے. ایک مرتبہ اللہ اکبر کے کہنے پر شیطان بھاگ گیا تو شیطان جو گناہوں کی علامت ہے وہ بھاگ گیا. ہمارے پاس موقع ہے عمل کرنے کا کہ نہیں؟ بولیے, موقع ہے کہ عمل کرنے کا کہ نہیں؟ اب اس موقع کو غنیمت جان کر اگر ہم نیکی کرنا چاہیں تو نیکیاں کر سکتے ہیں. میں اور آپ بے شمار نیکیاں کرتے ہیں, لیکن ہماری نیکیاں ہمارے گناہوں کی وجہ سے بے جان ہو جاتی ہیں. فرشتے علامت ہے کس بات کی؟ نیکی کی. ہمارے منہ سے جھوٹ نکلتا ہے, فرشتہ 1 میل دور تک بھاگ جاتا ہے. 1 میل دور تک میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو فرشتے میرا منہ چومنے کے لیے میرے قریب آنا چاہیں گے, لیکن اگر میں جھوٹ بولتا ہوں فرشتہ 1 میل دور چلا جائے گا.
ایک حرف پر مجھے 10 نیکیاں ملنی ہیں، ٹھیک ہے، ایک حرف پر 10 نیکیاں ملنی ہیں، تو 10 نیکیاں کوئی معمولی تو نہیں ہے، ادھر ایک ایک نیکی کو بندہ ترسے گا۔ اور پیغمبر نے فرمایا کسی بھی نیکی کو معمولی مت سمجھا جائے، لیکن میں نے جھوٹ بولا، فرشتہ دور ہو گیا، تو جو علامت ہے نیکی کی وہ مجھ سے دور ہو گئی، تو میری رپورٹ کیا پیش کی جائے گی اوپر؟ بولیے، گندی ہوگی کہ نہیں؟ بولیں، اگر فرید خان، طوفان یا برقی، اگر آپ دونوں کے موزوں کے اندر اگر بدبو ہو تو کیا کریں گے؟ موزوں کے اندر اگر بدبو ہو تو کیا کریں گے؟ موزے کو نکال لیں گے، نیا موزہ پہن لیں گے، لیکن اگر اس موزے کو پھینکا نہیں بلکہ جیب میں ڈال دیا تو بدبو رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ اگرچہ وہ موزہ صاف نظر آ رہا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت والا عمل بڑا خوبصورت جائے گا اوپر، یہ فلاں جگہ پر فلاں بندہ بیٹھا ہوا تلاوت کر رہا تھا، لیکن جیب میں گندا موزہ تو منہ سے نکلا ہوا جھوٹ، ٹھیک ہے۔ اس موزے کی وجہ سے اتنی بدبو پیدا نہیں ہوتی جتنی جھوٹ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب ایک میل دور کتنا ہے مجھے تو نہیں پتا، انسان اندازہ لگا لے کتنا ایک میل دور ہے؟ 1.5 کلومیٹر، 1.5 کلومیٹر یہاں سے میرا گھر 500 میٹر ہے، میٹر 500 میٹر، تو آپ بتا رہے 1.5 کلومیٹر، 1 کلومیٹر 100,000 کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو کم از کم میں یہاں پر بیٹھ کر جھوٹ بولوں تو گویا کہ ٹینکی پار کر جائے گا فرشتہ، ٹینکی پار کرے گا نہیں کرے گا؟ بولیے۔ اب جو اعمال نامہ ہمارا ہے وہ اعمال نامے کی نیکیوں کا انکار نہیں کہ پورا پارا پڑا، آدھا پارا پڑا، لیکن ساتھ میں بدبو۔ ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ پوری شہر کراچی کا جائزہ لے لیں، کسی دودھ کے دکان پر آپ کو کالی تھیلی نظر نہیں آئے گی، دودھ ہمیشہ سفید تھیلی میں آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ہماری طبیعتوں کے مطابق ہے، دودھ ایک نور ہے، اس کو کسی اور رنگ کی تھیلی میں نہیں دیا جاتا کہ اگلے کی طبیعت پر ایک بوجھ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو نور علی نور ہے، کیا ہے؟ نور علی نور ہے، تو کیا وہ ذات برداشت کرے گی کہ بدبو بھی ساتھ میں ہو اور خوشبو بھی ساتھ میں ہو؟ بولو، نیکیاں ہم کرتے انکار نہیں، لیکن نیکیوں کو بدبودار کر دیتے ہیں، نیکیوں کو داغدار کر دیتے ہیں۔ ایک وقت یہ آتا ہے 50-60 سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں، ایک بندے کے پاس 40 نیکیاں اور 60 گناہ ہے تو کہانی خراب ہو گئی نا۔ چلو اگر 50-50 کا معاملہ ہے تو کسی کی سفارش چل جائے گی، کسی کی دعا کام آ جائے گی، لیکن اگر 50-60 کا معاملہ ہوا تو کام بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ تو پیغمبر کے فرمان کے مطابق کسی بھی نیکی کو حقیر مت جانو، جو نیکی کرو گے وہ نیکی وہاں پر دیکھو گے، ٹھیک ہے۔ نیکی کا موقع آتا ہے نا، اب آپ 50 سے آئے، آپ 36 سے آئے، آپ 36 سے آئے، راستے میں گزرتے ہوئے ہمارے دل میں خیال آیا کہ یار کیلے کا چھلکا نیچے پڑا ہوا ہے، اور ہم میں سے ہر بندہ جانتا ہے کہ کیلے کے چھلکے پر کسی کا بھی پاؤں آئے گا وہ سلپ مارے گا کہ نہیں مارے گا؟ دل میں خیال آئے گا، دل میں کیا آئے گا؟ خیال آئے گا۔ ہم اس موقع پر اس نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، عین ممکن ہے یہی نیکی ہماری نجات کا سبب بن جائے۔ حضرت بشر حافی نامی گرامی شخصیت، ہمارے لیاری والے کیا شراب پیتے ہیں جتنی حضرت پیا کرتے تھے، ہر وقت ٹن پی کے، ٹھیک ہے، اور شراب خانے کے اندر رہا کرتے تھے، اسی نشے کے اندر مست۔ ایک دن راستے میں جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کاغذ کے ٹکڑے پر، جیسے ہمارے اخبارات میں ہوتا ہے، لفظ اللہ لکھا ہوا تھا، لفظ اللہ لکھا ہوا تھا، باوجود ہے کہ نشے کی حالت میں جیب میں ٹوٹل 3 درہم تھے، اس زمانے کے 3 روپے، اس 3 روپے کی عطر خریدی، عطر خرید کر اللہ کے نام والے کاغذ کو صاف کیا، عطر اس کے اوپر لگائی، اس کو چوما اور اٹھا کر خالی اوپر رکھ دیا۔ اللہ کو اتنا پسند آیا یہ عمل۔ اس زمانے کے کوئی نیک بزرگ تھے، وہ عام طور پر ہمارے اکابرین قیلولہ کرتے ہیں، قیلولے کے موقع پر اللہ میاں کی زیارت ہوئی کہ جاؤں فلاں میخانے کے اندر ہمارا ایک ولی ہے، اس کا نام بشر حافی ہے، چنانچہ یہ یہاں سے گئے، وہاں پر جا کر پیغام پہنچایا کہ بشر حافی کو ہمارا پیغام پہنچا دو، تم نے ہمارے نام کی لاج رکھی، ہم قیامت تک تمہارے نام کو زندہ رکھیں گے۔ یہ سمجھ رہے ہو؟ نیکی
ضائع نہیں جاتی۔ اب ہمارے سامنے کیلے کا چھلکا آ گیا، ہمارے سامنے کانٹا آ گیا، بلاک آ گیا، بھائی بھلے تکلیف ہو یا نہ ہو لیکن ہو تو سکتی ہے نا، امکان ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بندہ راستے سے جا رہا تھا اور اس نے دیکھا درخت ہے بہت بڑا سایہ دار، اس نے کھڑے کھڑے دیکھا اور کہا کہ یہ سایہ دار درخت ہے، راستے پر ہے، لوگ گزرتے ہوں گے، دوپہر کا وقت ہوگا، کسی کو سونے کی ضرورت ہوگی اور یہاں پر جانور باندھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس نے ایک ڈنڈی توڑی اور وہاں پر گاڑ دی کہ چلو کوئی جانور باندھنا چاہے گا اس کے ساتھ باندھ دے گا، ٹھیک ہے، اس نیت سے کہ کسی کا بھلا ہو جائے گا، نیکی ہو گئی۔ دوسرا بندہ پیچھے سے آیا، اس نے کہا ہو بیچ راستے میں یہ کسی نے گاڑا ہوا ہے، رات کے وقت میں کوئی بندہ جائے گا اس کا پاؤں اٹک جائے گا اور وہ گر کے مر نہ جائے، اس نے اکھاڑ دی۔ اللہ نے اس ایک عمل کی بنیاد پر دو بندوں کی بخشش فرما دی، نیت پہلے کی بھی ٹھیک تھی، نیت دوسرے کی بھی ٹھیک تھی، تو کوئی گرے یا نہ گرے۔ ہم موٹر سائیکل پر آتے ہیں، ہم اگر کیلے کے چھلکے پر بھی جائیں گے تو ہم سلپ نہیں ہوں گے، بلاک سے ہمیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن فائدہ یا نقصان بات کی بات ہے، ہم کم سے کم یہ سوچ کر تو کر سکتے ہیں۔ وضو خانے میں کھڑے ہیں، وضو خانے میں کھڑے ہیں، نماز میں بھی وقت ہے، ہمارے پیچھے اور بندہ وضو کے لیے کھڑا ہے، آ جائیں بھائی آپ کر لیں، اکرام مسلم ہو گیا، نیکی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے کسی بوڑھے کا اس کے بڑھاپے کی وجہ سے اکرام کیا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے بڑھاپے میں ایسا بندہ پیدا کریں گے جو اس کا اکرام کرے گا۔ تو سفید داڑھی والے پیچھے کھڑے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ نیکی کا موقع ہم ضائع کرتے نہیں کرتے؟ اسی طریقے سے ہم صف کے اندر ہوتے ہیں، سفید داڑھی والا کوئی بڑا عالم دین کچھ بھی نہیں ہے، فقط اکرام مسلم کے جذبے کے پیش نظر اگر ہم کسی کو آگے کر دیتے ہیں تو نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے، راستے میں ویسے بھی چلتے ہیں، چلتے چلتے دائیں ہاتھ پہ ہو جائیں، نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ نیکیوں کے بے شمار مواقع ہیں، اسی وجہ سے پیغمبر نے فرمایا نیکیوں کو حقیر سمجھ کر چھوڑنا مت، اور اللہ میاں نے فرمایا کہ جو نیکیاں کرو گے وہاں پر تمہارے سامنے موجود ہوں گی۔ آ رہی سمجھ رہی میں؟ فَمَن يَعْمَلْ مثقال ذرۃ، ایک ذرہ برابر، ایک رتی برابر، ایک ذرہ برابر، ایک رتی برابر کوئی بھی نیکی کا کام کرے گا اس کو وہاں دیکھے گا، تو کیا خیال ہے میں اور آپ وہاں پر اپنی برائیاں دیکھنا گوارا کریں گے یا نیکیاں؟ بولو، یا نیکیاں؟ نیکیاں دیکھیں گے نا۔ تو اللہ میاں نے قرآن کریم میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ جو 1 کروڑ نیکیاں لے کر آئے گا تو فائدہ ہوگا، نہیں، اللہ میاں نے کہا نیکیاں لے کر آؤ، ان نیکیوں کے اندر وزن ہو۔ وزن کس سے ہوتا ہے؟ اخلاص سے۔ وزن کس سے ہوتا ہے؟ ابو بکر صدیق کا واقعہ یاد ہے کہ نہیں ہے؟ خلیفہ منتخب ہو گئے، لسٹ آ گئی جی کون ہے جو محتاج ہوں، ان سب محتاجوں کی لسٹ آ گئی، بولیے محتاجوں کی لسٹ آ گئی۔ محتاجوں کی لسٹ کے آ جانے کے بعد اب وہاں پر ہر بندہ مثلا یہ فلانے سیکٹر کی ہے، اس کے آگے خان ولی نام لکھوا دیتا ہے، فرید برکی، فرید طوفان، نور خان، فلاں خان، ٹھیک ہے، نام لکھوا دیتے ہیں کہ ان کی خدمت ہم کریں گے۔ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر ان دونوں کی ریس ہوتی تھی اعمال میں کون آگے بڑھ جائے، چنانچہ ایک نام خالی دیکھا، ایک نام خالی دیکھا، حضرت عمر نے کہ نام کے آگے کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، بات کو دل میں رکھا اور یہ سوچ کر کے رات کو میں جاؤں گا۔ عشاء کی نماز کے بعد گئے مطلوبہ مکان پر، وہاں بڑھیا ہے اور نابینا ہے، بڑھیا ہے اور نابینا ہے، دروازہ بجا، کون؟ عمر، حکم کا گھر کی صفائی کا، وہ تو ہو گئی، کرنے والا تو کر کے چلا گیا، بڑے حیران ہوئے۔ اگلے دن تھوڑا سا اور جلدی آئے اور تیسرے دن اور جلدی آئے، لیکن مطلوبہ بندہ نہ ملا۔ اگلی رات کو طے کیا کہ میں رات کو بیٹھ کر پہرا دوں گا، کون ہے؟ تو دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بغل کے نیچے جوتا دبا کر، بغل کے نیچے جوتا دبا کر دبے پاؤں کے ساتھ وہاں پر جا رہے تھے۔ یہ کیا ہے بھیا؟ یہ کیا ہے؟ یہ نیکی، اور نیکی کے اندر اخلاص۔ نیکی کے اندر کیا ہے؟ امام زین العابدین کا انتقال ہوا تو کسی کو کانوں کان خبر ہی نہ ہوئی، علاقے کی بیواؤں نے 3 دن کے بعد جلوس نکالا، وہ کہاں گیا ہمارا پانی بھرنے والا، وہ کہاں گیا ہمارا پانی بھرنے والا؟ کیونکہ جب امام زین العابدین کا جنازہ اٹھانے لگے تو جب نہلانے لگے تو یہاں پر کالے کالے نشان تھے، بیگم سے پوچھا
بچوں سے پوچھا تو ہمیں کیا پتا کس وجہ سے نشانات ہیں. 3 دن کے بعد پتہ چلا بیواؤں کا باقاعدہ وہ پانی وغیرہ بھرا کرتے تھے. مفتی عزیز الرحمان صاحب دارالعلوم دیوبند کے مفتی تھے, مذاق نہیں. ہندوستان کا مفتی ہونا کوئی مذاق ہے؟ ہمارے لیاری چھوٹا سا ہے, اس کے نام کیا کسی کا مفتی لگ جائے وہ چوڑا ہو جاتے جی. زخو کافر ملائمہ, ہاں میں کون ہوں؟ یہ کافر مولوی ہوں جی, بڑا مولوی ہوں. وہ مفتی اعظم تھے ہندوستان کے. معمول کیا ہے؟ مدرسے کی ٹائمنگ 10 بجے, حضرت والا گھر سے نکلتے فجر کے بعد, تمام بیواؤں کے دروازے بجاتے, جی بہن کچھ لانا ہے. وہ پرچیاں لکھ کر دیتی ساری کی ساری بیوائیں, ساری کی ساری بیوائیں, کیونکہ پیغمبر کا فرمان ہے کہ جو کسی بیوہ کی خبر گیری کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اللہ کے راستے میں جہاد کے موقع پر بھاگ دوڑ کرتا ہے. آ رہی سمجھ؟ تو مفتی صاحب جاتے تھے, پرچی لکھواتے تھے, پرچی لے کر سب کی پھر بازار جاتے, سب کا سودا سلف لاتے. عورتوں کی عادت کا تو آپ کو پتہ ہے. ارے مولانا آپ بھی کمال کرتے ہیں, میں نے دھنیا بولا تھا پودینہ لے آئے, کہتے کوئی بات نہیں میں واپس کروا دیتا ہوں. اب 4 سے 5 گھنٹے ان بیواؤں کے کام کے اندر لگے رہتے اور 10 بجے 11 بجے قرآن و سنت قرآن و حدیث پڑھانے کے لیے وہاں پر جا کر بیٹھتے تھے. اعمال کے اندر کیا پیدا ہوتا ہے؟ اخلاص پیدا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اخلاص پیدا ہوتا ہے. صحابہ کے زمانے میں ایک بندہ بوڑھا تھا اور نابینا بھی تھا. ایک بندہ کیا تھا؟ بوڑھا تھا, نابینا بھی تھا. حضرت عمر گئے نوالا منہ میں ڈالنے کے لیے, ہاں جیسے منہ میں نوالا ڈالا نا فوراً نابینا نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, لگتا ہے ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا. کیا کہا؟ لگتا ہے ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا. حضرت عمر دھنگ رہ گئے, تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا کہ پچھلے کئی سالوں سے وہ مجھے لا کر کھانا کھلاتے تھے, ان کو میرے انداز کا پتا تھا کہ وہ روٹی توڑ کر سالن میں ڈبوتے, اس کو اپنے منہ سے ٹھنڈا کرتے, نوالے کو چبا کر نرم کر کے میرے منہ میں ڈالتے. آج تو تم نے میرا منہ ہی جلا دیا. کسی کو کانوں کان خبر ہوئی؟ بولیے. ابو بکر کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا, ایک طرف پیغمبر ہیں اور ایک طرف ابو بکر ہیں. فرق کیا ہے؟ یہاں پر تاج نبوت ہے, وہاں پر تاج نبوت نہیں ہے. آ سمجھ رہی میں؟ اعمال کرنا کوئی مشکل نہیں ہے بھیا, ان اعمال کو بچانا, بچا کر اللہ تک پہنچانا اور اعمال کے اندر اپنا کیا نام اس کا وزن پیدا کرنا, وہ اخلاص کی بنیاد پر ہو. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. سب کچھ وہاں پر. ہم رات کو سوتے ہیں, یہ دونوں فرشتے نہیں سوتے, ٹھیک ہے؟ یہ فرشتے سوتے ہیں؟ بولو بولو. اللہ نے ٹائمنگ کیسے عجیب و غریب رکھی ہے فرشتوں کے تبدیلی کی, ایک فجر اور ایک عصر. اللہ چاہتے فجر اور عشاء میں کروا دیتے, ہاں تھوڑا ریلیف مل جاتا نا, بولو, لیکن نہیں, فجر اور عصر 2 ٹائمنگ رکھی ہے. اور پھر فرشتوں سے نیند کی, کھانے پینے کی, تمام حاجات کو نکال دی. ایسا نہ ہو کہ فرشتہ جو ہے نا لیٹرین میں ہو اور ہم پیچھے سے کوئی کرتب دکھا دیں, نہیں. آ رہی ہے؟ تو رات کے وقت میں بھی دن کے وقت میں بھی فرشتے منتظر ہیں. پھر اللہ کی کرم نوازی, اس کو امیر بنایا اور اس کو مامور بنایا. یہ بڑا ہے, یہ چھوٹا ہے. میں اللہ نہ کرے کوئی بھی گناہ کرتا ہوں, اس کو اجازت نہیں ہے لکھنے کی. یہ پوچھے گا اس سے لکھوں, کیا کہے گا لکھوں, تو یہ اجازت نہیں دیتا. یہ کہتا صبر کر, ممکن ہے توبہ کر لے, پھر مٹانا پڑے گا, ٹھیک ہے. کتابوں کے اندر آتا ہے ایک پہر کم از کم بھی 6 سے 7 گھنٹے کا ہوتا ہے, انتظار کرواتا ہے. اس دوران اگر توبہ کر لی یہ نیکی لکھ لے گا 10. کتنی؟ 10. اور اگر توبہ کرنے سے پہلے دوسرا گناہ کر لیا, پچھلے کی انٹری کرے گا, اگلے کے لیے پھر انتظار کرے گا. اللہ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتے, ٹھیک ہے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُمْ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم سارے کے سارے جو ہے نا وہ جہنم کے دہانے پر ہو اور میں تمہیں کھینچ رہا ہوں. جیسے چراغ جلائیں, چراغ تو پروانے اوپر آتے ہیں کہ نہیں آتے, ٹھیک ہے, ہم اس کو مارتے رہتے ہیں کہ جل نہ جائے جل نہ جائے. بالکل آگ کی مثال جہنم اور پروانوں کی مثال میری اور آپ کی ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جو بھی نیکی کا کام کرو گے کیا ہوگا بھیا, بولو کیا ہوگا؟ وہ محفوظ ہو جائے گا. فرید خان برکی
وہ محفوظ ہو جائے گا، مس نہیں ہوتا۔ وجہ اللہ کی ذات بھولتی نہیں ہے۔ ایک ایک نیکی پر 8 گواہ، ایک ایک نیکی پر 8 گواہ بٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہماری تسلی کے لیے نا بھائی، بولو ہماری تسلی کے لیے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آیت یہ جامع بھی ہے اور خاص بھی ہے، اسی کو دماغ میں رکھ لیں ہر نیکی کے موقع پر، تو انسان کو فائدہ ہوگا نہیں؟ بھائی ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کتنی نیکی ہم کرتے ہیں، خدا کی قسم جتنی نیکی ہم کرتے ہیں اتنے تو صحابہ کو موقع ہی نہیں ملا، ان کی زندگیاں ہی کم تھیں، بولو ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن وہ نیکیاں اور وہ نیکیاں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ہماری نیکیوں کی تشہیر ہے اور ان کی نیکیوں کے اندر جو ہے نا وہ خاموشی ہوتی تھی، صرف اللہ میاں کو پتا۔ کس کو پتا؟ کس کو پتا بابا جی؟ او بابا جی اللہ میاں کو پتا۔ کس کو پتا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ سلیم بنصاری خَيْرًا يَرَى، خَيْرًا يَرَى، ٹھیک ہے؟ اس آیت کو آسان سی بات ہے، یا تو یاد کر لیں، وظیفہ بنا لیں، یا تعویذ بنا کر والیٹ کے اندر موبائل کے پیچھے موبائل کی اسکرین پر لگا دیں۔ کوئی بھی کام کریں گے صرف یہ دھیان آ جائے، کیا کوئی بھی خیر کا کام ہوگا، کوئی بھی خیر کا کام ہوگا، کوئی بھی نیکی کا کام ہوگا وہ مس نہیں ہوگا، وہ کہاں جائے گا؟ اوپر جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ اوپر جائے گا، وہ شامل ہو جائے گا، وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا۔ اب اس آیت کے اندر اس بات کو بیان کیا، اور پھر جو اگلی والی آیت ہے اس کے اندر اس بات کو بیان کیا کہ جیسے نیکی ضائع نہیں ویسے ہی گناہ بھی ضائع نہیں، نافرمانی کا کوئی بھی کام ہے وہ بھی ضائع نہیں ہوگا۔ اس کو انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے۔